وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کہتے ہیں کہ صرف نماز قائم کرو اور عبادت کرو اتنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں ایسے محنت کرو جیسے کہ محنت کا حق ہے، یعنی شریعت کے احکام پہ عمل کرنے میں خوب کوشش کرو، سستی اور کاہلی مت دکھاؤ۔ هو اجتباکم، دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اللہ کے تم پر احسانات دوسری قوموں سے زیادہ ہیں، یعنی جب انعامات زیادہ ہوتے ہیں نا تو اطاعت بھی زیادہ کی جاتی ہے، تو اللہ کے تم پر دو قسم کے خصوصی انعامات ہیں۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دوسری امتوں پر منتخب کیا ہے، تمہیں فضیلت دی ہے، تم دوسری پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں اللہ نے زیادہ فضیلت دی ہے۔ وہ زیادہ فضیلت کیا ہے کہ قیامت کے دن تم دوسری امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دو گے۔ یہ مضمون کئی بار بیان ہو چکا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبر اور ان کی امتیں عدالت کے کٹہرے میں ہوں گے۔ پیغمبر یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ ہم نے اپنا پیغام، تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، جبکہ امتی کیا کہیں گے کہ اللہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، کیونکہ امتی جب عذاب دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں سے تو وہ مکر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو پیش کریں گے کہ بھئی یہ امت جو ہے امت وسط ہے، معتدل امت ہے، اس امت کی قربانیاں بہت ہیں، اس امت نے قیامت تک دین کی حفاظت کی ہے۔ آپ دیکھ لینا اتنا لمبا عرصہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں چلا جتنا اسلام چلا ہے۔ عیسائیت 600 سال سے پہلے مسخ ہو چکی تھی اور تحریف ہو چکی تھی، یہودیت میں بہت جلدی تحریف ہو چکی تھی۔ اسلام ہے جو 1400 سال پہلے آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت بھی بہت تھوڑا دیا گیا، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ اس امت نے سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور اس سے لے کے آج تک، آج بھی آپ کو علماء صلحاء بہت کثرت سے ملیں گے جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی پوری زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی اسلام آپ کو دنیا میں محفوظ نظر آتا ہے۔ آج رمضان آتا ہے، پوری دنیا میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، بقرعید آتی ہے، پوری دنیا میں قربانی کرتے ہیں، حج آتا ہے، لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، زکاتیں اربوں کھربوں کے حساب سے نکلتی ہیں۔ کسی دنیا کے مذہب میں اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ اس امت کی فضیلت ہے، اس امت نے اور اس امت کے علماء صلحاء نے بڑی قربانیاں دی ہیں دین کو بچانے کے لیے۔ افسوس ہوتا ہے آج ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے جو ہر وقت امت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ہر وقت مسلمانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، پھر مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا، علماء یہ کر رہے ہیں، علماء وہ کر رہے ہیں، ہر وقت نیگیٹیوٹی۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ علماء ہیں اور یہ امت مسلمہ ہے، اس کی کچھ تو قربانیاں ہوں گی نا اب تک، کہ پوری دنیا میں اسلام آج بھی زندہ ہے، تحریف نہیں ہوئی اس میں، اسلامی حکام آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی مسلمانوں میں میجورٹی دین سے محبت کرتی ہے، اور بہت سارے اسلام کے حکام بھرپور طریقے سے زندہ ہیں۔ میدان جہاد میں مسلمان کتنی بہادری آج بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ اس امت کی، اس کے علماء کی بھی اور اس امت کے نیک لوگوں کی بھی قربانی ہے۔ یہ پہلے نہیں ہمیں پچھلی امتوں میں ملتا، ورنہ اگر اتنی قربانیوں کا جذبہ ہوتا تو پچھلی امتیں ان کے دین ضائع نہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، سلیکٹڈ امت ہو تم۔ کہ کیسے ہے اس کی دوسری وجہ آگے آ رہی ہے۔ تو پہلی وجہ اللہ نے بتائی کہ تمہیں سلیکٹ کیا ہے کہ تم قیامت کے دن گواہ بنو گے۔ دیکھیں جب دو آدمیوں کا جھگڑا ہوتا ہے نا تو محلے کے عزت دار لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے فیصلہ کروایا جاتا ہے۔ وہ محلے کے جو سمجھدار اور عزت دار لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے۔ تو جب قیامت کے دن پیغمبروں کا ان کی امتوں کے ساتھ مجادلہ ہوگا، بحث ہوگی، تو اللہ اس امت کو لے کر آئیں گے اور یہ امت فیصلہ کرے گی اور امت گواہی دے گی کہ ان پیغمبروں نے اللہ کا پیغام امت تک، اپنے امتیوں تک پہنچا دیا۔ تو وہ امتی کہیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء گواہی دیں گے کہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی امت کے حق میں قبول کی جائے گی اور امت کی گواہی پھر ان پیغمبروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، قرآن کی فضیلت بھی ثابت ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امت قرآن کا حوالہ دے گی کہ اللہ تو نے جو ہمیں واقعات سنائے پیغمبروں کے، ان واقعات میں تو نے ہمیں بتایا کہ موسیٰ نے اپنا پیغام، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، اور یہ قرآن بھی اس پر گواہ ہے۔ تو اس قرآن کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ثابت ہوگی،
اور اس امت کی فضیلت بھی ثابت ہوگی۔ اور کیوں ثابت ہوگی، یہ امت گواہ کیوں بنے گی، اس کی وجہ اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ وہ آیت کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم ابراہیم کی شریعت پر ہو، اور ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ کیا مطلب اس کا کہ تمہارا نام ابراہیم نے مسلم رکھا ہے؟ دیکھیں، اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری۔ پچھلی جتنی بھی امتیں آئی ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ کے برحق دین کو